السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے تجوید، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے کیونکہ آج اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھنے والے ہیں۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ آخر تجوید ہے کیا، تجوید کہتے کسے ہیں، اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور تجوید کے لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آخر تجوید ہم کیوں سیکھیں۔ سب سے بڑا یہی کوشچن ہوتا ہے، اور بہت ساروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ تجوید آخر کار ہے کیا۔ تو آج ہم جانیں گے تجوید کسے کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ تجوید ہمیں سیکھنی ضروری کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور بنا اسکپ کیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ آج اس میں بہت ساری انفارمیشن ہمیں ملنے والی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کا معنی کیا ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا یا اچھا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ تجوید سیکھنے سے قرآن اسی طرح پڑھا جا سکے گا جس طرح وہ نازل ہوا، اور قرآن کی عربیت باقی رہے گی۔ یعنی جب ہم تجوید سیکھیں گے یا اس کے قواعد سیکھیں گے تبھی ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھ پائیں گے جس طرح قرآن مجید نازل ہوا۔ اور کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو ہم اس کی عربیت کو بھی تبھی باقی رکھ پائیں گے جب ہمیں تجوید آتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف مطلب پیدا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہماری اتنی ساری مسٹیکس ہوتی ہیں، ہم غلط پڑھ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور جس حروف یعنی جس لفظ کی میننگ اچھی ہے وہ برے لفظوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم تجوید سیکھیں گے، اور اس کے بارے میں بھی ہم آگے جانیں گے کہ کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے لیے کیا حکم ہے۔ قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، اور تفصیلی قواعد سیکھ کر دوسروں کو سکھانا فرض کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ قرآن کو ہم ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اتنی تجوید ضرور سیکھیں کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے بنا کسی غلطی کے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی سکھائے تو اس کے لیے وہ اگر تفصیلی قواعد سیکھنا چاہتا ہے تو وہ تفصیلی قواعد سیکھ کر دوسروں کو سکھا سکتا ہے، یعنی اس کو اور گہرائی سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اتنا سیکھنا سبھی پر فرض ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کسے کہتے ہیں۔ لحن کا مطلب ہے غلطی، یعنی قرآنی حروف کو قواعد اور تجوید کے خلاف غلط پڑھنا، یعنی بنا کسی تجوید کے، بنا کسی قواعد کے ہم پڑھ رہے ہیں اور الفاظ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو یہ غلطی میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ لحن کتنے طرح کی ہوتی ہیں؟ لحن 2 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی لحن کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، اور نمبر 2 لحن خفی۔ تو لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطی ہے جس سے قرآن کے الفاظ کا مطلب بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ ضروری نہیں ہر الفاظ کا مطلب ہی بدل جائے گا، لیکن اس غلطی سے کچھ الفاظ کا مطلب بدل سکتا ہے، اس لیے ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ صحیح طریقے سے ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم سے مخارج کی غلطی ہو جاتی ہے،
यानी एक حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ مخارج کی غلطی۔ یعنی تا تو ہمارا کہیں اور سے ادا ہو رہا ہے اور ہم اسے کہیں اور زبان لگا کر ادا کر دیں تو اس کا مخرج بدل جائے گا، حرف بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ الحمد، الحمد یہاں پر ہا ہے اور الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفیں، یہاں ہم تعریف کر رہے ہیں اور اگر ہم یہاں ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں الحمد تو اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا۔ تو کتنا بڑا فرق یہاں پر ہو گیا ایک ہا کو ہا میں تبدیل کرنے سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور اگر ہم یہاں بڑے قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھ دیں یعنی قلب پڑھ دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا یہاں پر فرق ہوا کہ کہاں ہم دل کی بات کر رہے تھے قلب کی، اور ہم نے قلب کہہ دیا تو اس کا معنی پورا بدل گیا، اس کا مطلب پورا بدل گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں علیم، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا واللہ علیم، تو علیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوب جاننے والا۔ اگر ہم عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیں، علیم پڑھ لیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ علیم کا مطلب ہے دردناک۔ ایک جگہ آپ اور یہاں پر دیکھیے کہ یہ چاروں ایک جیسے یہاں آپ کو حروف نظر آئیں گے، جیسے واللہ، ٹھیک ہے، ذلہ، واللہ اور ذلہ۔ اب یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے ان کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو واللہ پڑھتے ہیں واللہ تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے پڑھا ذلہ یعنی ایک ہی حرف کو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ میں ایک حرف کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم نے ذلہ پڑھا ہے تو ذلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پھسلا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے واللہ تو واللہ کا مطلب ہے سایہ، اور اگر ہم اس کو نرمی سے پڑھ دیں ذلہ یعنی ذال سے پڑھ دیں ذلہ تو اس کا مطلب ہوا وہ ذلیل ہوا۔ اب ہماری اگر زبان تھوڑی سی پھسلتی ہے اور ہم تھوڑا سا مخرج کی گڑبڑ کر دیتے ہیں تو مطلب میں اتنا فرق آ جاتا ہے۔ ذلہ اور ذلہ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذلہ کا مطلب ہے وہ پھسلا اور ذلہ کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ تو اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے جب ہمیں قواعد کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم حروف کو بڑھا دیں تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا زیادہ تر یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے نعبد، نعبد، اور اکثر اس میں جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نعبد کو نعبد لمبا کر دیتے ہیں، یعنی ایک واو کا اضافہ ہم نے اپنے پاس سے کر لیا جبکہ یہاں پر واو نہیں ہے، تو نعبد کو ہم نے نعبد پڑھ لیا، یہاں ہم نے اپنے پاس سے واو کو بڑھا دیا، ایک حرف کا اضافہ کر دیا جو غلط ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے قال، قال، قال میں یہاں پر صرف لام کے اوپر زبر ہے، قال، اس کو ہم اتنا پڑھیں گے۔ اگر ہم پڑھ دیتے ہیں قال، قال، اس کو ہم نے لمبا اگر کر دیا تو یہاں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پر ایک الف کا اضافہ کر دیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، اس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بڑی غلطی میں شمار ہوتا ہے، یعنی لہن جلی میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان، ان، اور ان کو اگر ہم ان، ان اس طرح پڑھ دیں تو کیا ہوا، ہم نے ایک الف کا اضافہ کر دیا، تو اپنے پاس سے ہمیں کوئی حرف نہیں بڑھانا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حرف کو بڑھا دینا یا حرف کو کم کر دینا یا حرف کو بدل دینا یہ سب بڑی غلطیوں میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حرف کو کم کر کے پڑھنا، جیسے یہ حرف ہوتا ہے ایاک،
ایاکا، ٹھیک ہے. اور اس کو زیادہ تر جو ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے اس میں وہ کیا ہوتی ہے، ایاکا ہوتا ہے نا، ایاکا نعبد، تو ہم پڑھ دیتے ہیں ایاکا. تو اس طرح سے یہ ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ جو یہاں پر الف تھا وہ یہاں ہم نے یا کے پاس سے ہٹا دیا، تو ایک حرف ہم نے یہاں کم کر دیا جو کہ بڑی غلطی میں شمار ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں قالو، قالو، ٹھیک ہے. قالو کو قالو پڑھنا، قالو. یہاں ہم نے کیا کیا، واو ساکن تھا اسے ہم نے یہاں سے ہٹا دیا، یعنی واو ساکن کو ہم نے کم کر دیا. تو اس طرح سے جو ہم کر دیتے ہیں مسٹیک لا علمی میں، یہ بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لہنیں جلی میں آتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ صفات میں کیا غلطی ہو جاتی ہے. صفات میں غلطی ہوتی ہے جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا تھا، اور اگر ہم پڑھ دیتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کا نام ہم نے یہاں باریک پڑھ دیا، جبکہ یہاں اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہے، تو یہ صفات کی غلطی ہوئی. ایسے ہی یہاں پر رحمان، رحمان، رام کی کیا صفات ہے کہ یہاں را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے رحمان پڑھ دیا تو یہ را ہم نے باریک پڑھا اور یہ صفات کی غلطی ہوئی، ٹھیک ہے. لہن خفی کہتے ہیں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو جس سے قرآن کے الفاظ کا مطلب نہیں بدلتا. اس میں آتا ہے جیسے اخفا، ادغام، اقلاب یا قلقلہ ادا نہ کرنا. تو اب آپ کو تجوید کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہوگا کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے. ہم سے کتنی ساری غلطیاں ہو جاتی ہے اگر ہم تجوید سے قرآن کو نہیں پڑھتے. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.